اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی پیاری حدیث نبوی، بہت پیاری پیاری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، یعنی بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی بردباری کیا ہے؟ سوچ بچار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور غور و فکر کرنے کے بعد کوئی کام کیا جائے، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی مشورے کے عجلت میں کیا ہوا کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اکثر غلط العام یہی ہے کہ جناب جلدی کا کام شیطان کا، جلدی کا کام شیطان کا۔ یہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا اور یہی چل رہا ہے آج کل، لیکن یہ حدیث میں فرمایا گیا، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور صفحہ نمبر 429 پر موجود ہے، اور اس کی شرح میں حضرت ملا علی قادری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبادت، یہ شروع بات پتہ ہے کیا ہے؟ صرف نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ دنیا کے تمام جو دوسرے معاملات ہیں اس کے اندر سوچ و بچار اور تدبر اختیار کرنا چاہیے، اور غور و فکر کے بعد کوئی کام۔ ہمارے اکثر جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ناکامی کا ہم کیوں شکار ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے عمل کر دیتے، ہم اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچ بچار ہی نہیں کرتے، پلاننگ ہی نہیں ہوتی ہماری۔ ان پلانڈ دماغ میں آیا، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے دماغ کے اندر کوئی وسوسہ ڈالا، کوئی چیز ڈالی، اور انسان اٹھ کھڑا ہوا اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی جو تھاٹس ہیں جو شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، جس پر ہم فوراً امپلیمنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ لاجک بہت اسٹرانگ اس نے ڈالنی ہوتی ہے نا۔ علم کی تو کمی نہیں تھی شیطان کے پاس، اور جہاں بہت علم تھا اس کے پاس، وہ لاجک بھی بہت ایسی ذہن میں فٹ کرے گا کہ آپ رکیں گے نہیں۔ لیکن یہ حدیث بیان کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ جناب اپنے فیصلے کرتے وقت کسی کام کو سٹارٹ کرنے کے، اگر آپ سوچ بچار کر لیں، غور و فکر کر لیں، تو آپ کی اس میں ناکامی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، سکسیس ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو جلد بازی نہیں کسی کام میں، ہاں عبادات کے اندر، نیک کاموں کے اندر آپ جلد بازی کریں، لیکن جیسے مثال کے طور پر آپ نماز کا ٹائم ہوا، آپ جلدی کریں، نماز پڑھیں، لیکن جب نماز کے لیے نیت کر لیں تو پھر جلد بازی نہیں کرنی، پھر آپ نے بردباری اختیار کرنی ہے، پھر تدبر سے کام لینا ہے، پھر جلد بازی وہاں نہیں چلے گی، کیونکہ اب آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، جب نماز شروع کر دی تو اس کے پھر جتنے بھی آداب ہیں اس کو اس کے مطابق بڑھا جائے، اس میں پھر جلد بازی نہیں کرنی۔ وہاں جلد بازی جلدی کرنی ہے نیکی کا کام شروع کرنے میں، لیکن جب کام شروع ہو جائے تو پھر نہیں۔ تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بالکل آپ جلدی کریں، وضو کریں اور فٹافٹ بیٹھ جائیں، اس سے پہلے کہ شیطان آپ کو کوئی اور کام میں انوالو کر دے۔ یعنی کہ دین کے کام میں اپنے جلد بازی کرنی ہے، صرف دین کے کام، نیکی کے کام ہے، لیکن جب کام شروع کر دیا، یعنی تلاوت شروع کر دی، اب آپ تدبر میں، پھر بردباری میں آ جائیں، پھر سکون سے ٹھہر کے پڑھیں، پھر سمجھ کے پڑھیں۔ اسی طرح نماز، تلاوت اور باقی جتنے دین کے احکامات ہیں جو دین کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دین کے لیے جانا ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، جلدی کریں، اذان ہو گئی جلد چل پڑیں، ٹھیک ہے، جائیں وہاں پہنچے، لیکن جب نماز شروع ہو جائے پھر اعتدال کے ساتھ۔ یہ حکم شرعی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسان کو شیطان کے اس مشورے سے، اس چال سے بچنا پڑے گا، جو جلد بازی میں ہم سے بہت سارے غلط کام کروا لیتا ہے اور ہم بعد میں پھر یہ پچھتاتے رہتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی دنیاوی کام ہو، اس کے تمام پہلو جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز کیے بغیر جب بھی وہ کام آپ شروع کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام اس کا پھر برا ہی ہوتا ہے۔ وسوسہ پیدا کرنا جو ہے وہ شیطان کا کام، یعنی وہ آپ کے دماغ میں یہ فٹ کر دے گا بات کہ اگر آپ نے اس میں دیر کی تو بس پھر یہ کام خراب ہو جائے گا، آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اکثر دوست جن کی زندگی میں بہت زیادہ ناکامیاں آتی ہیں، اور وہ جب مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں وظائف کے بارے میں، اپنی زندگی کے حالات ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے عجلت میں کیے ہوتے ہیں، جلد بازی میں۔ کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی جاب چھوڑنی ہے، کوئی نئی جاب پکڑنی ہے، غور و فکر نہیں کیا، استخارہ نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی بزرگ کی بات نہیں سنی، اپنی شیطان کے کہنے فٹافٹ اجلت میں کیا ہو فیصلہ، وہی ہمیں ناکامیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔
مطلب آپ اپنی زندگی پہ ان چیزوں کو اسیس کر لیا کریں نا، جو بھی حدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو سوچا کریں کہ کیا میں نے ایسا کیا، اور 100% یہی ہوگا کہ آپ نے ویسا کیا ہوگا جس سے منع کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کئی ناکامیاں جو ہے وہ داخل ہو گئی، کئی فیصلے آپ پہ غلط ثابت ہو گئے، کیونکہ آپ نے اس پہ تدبر نہیں کیا، استدلال نہیں کیا، اور جلد بازی سے کام۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی وجہ سے، یہ میرا مقصد بھی آج یہی تھا، یہ چیزیں بتانے کا، اور یہ حدیث کی جو پلے لسٹ میں نے شروع کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا کبھی حدیث کی کتاب کھول کر دیکھنے کا کہ چلیں وہ بتا دی جائیں، بیان کر دی جائیں۔ اگر کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا اور دیکھتے ہوئے اس ویڈیو پہ رک گیا تو شاید اس کو ہماری کسی بات سے اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ کچھ سوچ بچار کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سننے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرا بتانا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور یہ جو معاملات ہیں ہمارے لیے سب آخرت کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بنا دے رب العالمین۔ یہ دعاؤں کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر اگلی کسی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔